السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ورڈ۔ دوستو، بھارتی خلائی مشن چندریان 3 چاند پر اتر گیا۔ بھارت چاند کے قطب جنوب تک پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا۔ بھارت نے اس سے پہلے بھی 2 دفعہ چاند کے لیے مشن روانہ کیے لیکن ناکام ہوئے تھے۔ چندریان 3 مشن 14 جولائی کو ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا۔ یہ 40 دن کے طویل سفر کے بعد چاند پر اترا ہے۔ اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں اور اسے چاند پر کیوں بھیجا گیا؟ کیا بھارت چاند پر قبضہ کرنا چاہتا ہے یا اس کے پیچھے کوئی چھپا ہوا مقصد؟ آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، انڈیا کے چاند پر پہنچنے کے بعد ایسا بھی کیا ہو گیا کہ پوری دنیا کی نظریں بھارتی خلائی مشن چندریان 3 پر جمی ہوئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے امریکہ، رشیا اور چائنا بھی چاند پر پہنچ چکے ہیں، لیکن انڈیا چاند کے قطب جنوب پر پہنچنے والا پہلا ملک ہے۔ انڈیا چاند پر یہ کام کرنے گیا ہے جو آج سے پہلے پوری دنیا کے لوگوں نے کرنے کی کوششیں تو کی ہیں، لیکن وہ کامیابی کے اتنے قریب نہیں پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا چاند پر پانی دریافت کرنے پہنچ گیا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ چاند کے 2 حصے ہیں، ایک تو فرنٹ جو ہمارے سامنے سے نظر آتا ہے، ایک اس کا پچھلا حصہ جہاں آج سے اربوں سالوں سے دھوپ کی روشنی نہیں پہنچی۔ انڈیا کا ماننا ہے کہ اس طرف ان کو پانی کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں، جس طرف اس دفعہ انہوں نے چندریان 3 بھیجا ہے، اور اگر وہ یہ دریافت کر لیں تو پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہوں گے جنہوں نے چاند پر پانی دریافت کر لیا۔ آج سے کچھ سال پہلے انڈیا نے چندریان 2 جو چاند کی طرف بھیجا ناکام ہو گیا تھا۔ دراصل چندریان 2 فیل ہوا ہی نہیں تھا۔ اصل میں اس کا ایک مسئلہ ہوا تھا کہ جب اسپیس کرافٹ چاند کے قریب پہنچتی ہے تو وہ چاند کے قریب کچھ دیر تک سرکل گھومتی رہتی ہے، پھر اس اسپیس کرافٹ کا ٹکڑا ٹوٹ کر چاند کے اوپر سافٹ لینڈنگ کرتا ہے۔ سافٹ لینڈنگ اصل میں یہ ہے کہ اسپیس کرافٹ کا ایک ٹکڑا جو چاند کے اوپر سمپلی طریقے سے کھڑا ہو جائے، اسے سافٹ لینڈنگ کہتے ہیں۔ جب چندریان 2 کو اوپر بھیجا گیا تو اس میں اسپیس کرافٹ کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر چاند کے اوپر سافٹ لینڈنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاند پر سافٹ لینڈنگ کرنے سے پہلے کچھ میٹر پیچھے ہی ٹوٹ کر تباہ ہو گیا۔ لیکن وہ کامیاب کس طرح ہوا کہ جب وہ ٹکڑا کرش ہو کر یا ٹوٹ کر چاند کے اوپر گرا تو وہاں سے چاند کی مٹی اڑی۔ جب اس مٹی کو ان کے ٹولز نے انالائزس کیا تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ اس مٹی کے اندر نمی موجود ہے۔ یہاں ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہوا کہ چاند کی پچھلی سائڈ پر جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچا، وہاں پر مٹی میں نمی موجود ہے، اور نمی کا مطلب ہے کہ وہاں پر برف موجود ہے، اور جہاں چندریان 2 کی سافٹ لینڈنگ نہیں ہوئی تھی وہاں چندریان 3 سافٹ لینڈنگ کر چکا ہے۔ اب چندریان 3 کم سے کم 14 سے 15 دن تک وہاں رہ سکتا ہے، اور وہ 14 سے 15 دن تک وہاں سے تصویریں کلیکٹ کر کے زمین پر بھیجے گا، اور انڈیا اس پر ریسرچ کرے گا، اور پھر وہ اس کے مطابق نئی ریسرچز کرے گا۔ اس طرح انڈیا نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے کہ وہ چاند کے اس حصے پر موجود ہے جہاں آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، اور یہی انڈیا اور چندریان 3 کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک انڈیا، جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ چاند پر موجود ہے، اور ہر حالات میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ملک پاکستان کے بھی سیاسی اور معاشی حالات بہتر کرے اور ہمیں ہدایت دے۔